اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ 8واں حصہ۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج پشچم سے نکل نہ آئے، جو قیامت قریب آنے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں اللہ کی ایک وشیشتا یعنی خاصیت ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہاتھ کس طرح کا ہے اور اسے وہ کس طرح پھیلاتا ہے، اس کی حقیقت ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کی حقیقت کو ترک و دلیل سے جانے بنا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی گناہ ہو جائے، انسان فوراً توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں جھک جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: توبہ کے شابدک ارتھ یعنی لفظی معنی رجوع کرنا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو مانو اس دوری سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی سمیپتا یعنی قرابت اور مغفرت کی امید کرتا ہے۔ اسی رجوع الی اللہ کا نام توبہ ہے، اور اللہ اس پر رجوع فرماتے ہیں کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ آخری وقت اس پر طاری نہ ہو۔ اسے ترمذی سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: غرغرہ کا مطلب روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا ہے، معنی انتم سمے یعنی آخری وقت۔ حدیث کے حسن ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی سند بنا کسی وجہ کے صحیح ہے، تاہم اس کے راوی صحیح حدیث کے راویوں سے کمتر ہیں۔ محدثین کے نزدیک حدیث حسن بھی حدیث صحیح کی طرح قابل عمل ہے۔ حضرت زر بن حویش کہتے ہیں کہ میں موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، اے زر، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، اس علم یعنی دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے سینے میں پیشاب پاخانہ کے بعد موزوں پر مسح کرنے کی بابت سندے پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسافر ہوتے حکم فرماتے تھے کہ جب اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتارو، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہے، مگر جنابت سے، یعنی اگر انسان ناپاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے، لیکن پیشاب پاخانہ اور نیند سے یعنی ان چیزوں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بعد بدستور مسح جائز ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک اعرابی یعنی بدو نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے منع ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ اعرابی نے پھر کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا۔ یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پشچم کی یعنی مغرب کی اور ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی دوری 40 یا 70 سال ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج اس پشچم کی طرف سے نکل نہ آئے۔ روایت کیا اس کو ترمذی آدی نے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کی مدت مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ اوچت مسح کے لیے یہ شرط ہے کہ موزے پاک ہوں اور کامل پاکی کے بعد پہنے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ حدث اصغر ارتھات وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں پیروں کو دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کر لینا کافی ہوگا، اور وضو سونے سے، پیشاب پخانہ کرنے سے یا ہوا خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ حدث اکبر جیسے جنابت، حیض یا نفاس کی صورت میں موزے اتار کر غسل کرنا ضروری ہے۔ گویا حدث اکبر سے مسح کا اوچت ختم ہو جائے گا جیسے مدت گزرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے وضو ہونے کی حالت میں موزے اتارنے سے بھی یہ اوچت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مدت ختم ہو جائے یا موزے اتار دیے جائیں جبکہ ابھی وضو برقرار ہو تو ان دونوں صورتوں میں مکمل وضو کرنے کی بجائے صرف پیروں کا دھو لینا کافی ہوگا۔ فقہ سنہ سید سابق۔ دوسرا، باوضو ہونے کی حالت میں موزے اتار دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ پاؤں پاک ہے۔ لیکن دیکھیے المسح علی الجوربین للقاسمی کے آخر میں شیخ البانی کا رسالہ۔ انسان کو نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ قیامت والے دن اس کی گنتی نیک لوگوں میں ہو۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں جنہیں بنا سنکوچ ہر سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔